کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ ہر جمعہ کے روز دیکھیے پروگرام نمود سحر پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد کے ساتھ صرف مکس نیوز پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد حسین آزاد پروگرام نمود سحر کے ساتھ۔ ناظرین، نمود سحر پروگرام گزشتہ ماہ رمضان میں ہم نے رمضان دی شان پروگرام جو ہے مکس نیوز اسٹوڈیو سے جاری کیا، اور ان دنوں جناب گھومن صاحب اور اکمل بین صاحب سے یہ بات ہوئی کہ یہ جو خطہ ہے ہمارا وسیب جو ہے یہ محرومیوں کا شکار ہے، اور اس خطے میں بہت بڑے بڑے صوفیاء بھی آتے رہے، علماء بھی آتے رہے، اور یہاں بہت زیادہ ان لوگوں نے خدمت کی، لیکن وہ پردہ میں چلے گئے، ان کو اجاگر نہ کیا گیا۔ تو اس خطہ کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا پروگرام ہو جو جیسے شاہ یوسف گردیزی جو ہیں، یہ سب سے پہلے ملتان میں آئے تو انہوں نے یہاں آ کر اپنے تعلیمی نظریات لوگوں کو دیے، یہاں ایک مدرسہ قائم کیا، لیکن آج تک ان کی صوفیانہ تعلیمات اور ان کی نظریات جو ہیں ان کو اجاگر نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے یہاں ایک مدرسہ قائم کیا جس نے بین الاقوامی شہرت اختیار کی، بہت دور دور سے، انڈونیشیا سے، چائنا سے، بہت دور دور سے لوگ آئے اور یہاں اکتساب فیض کیا، لیکن جو ایک حق بنتا تھا اس کا حق ادا نہ کیا گیا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ فخر الدین عراقی جیسے لوگ جو ہیں مدرسہ بہائیہ میں یہاں اکتساب فیض کرتے رہے، اور اسی طریقے آپ ایک حیران کن بات سامنے آئی کہ محکم الدین سیرانی جو ہیں ان کے ایک خلیفہ تھے، ان کا جو مزار ہے وہ چوک شاہ آباد ملتان میں ہے، اور آج تک معلوم نہیں ان کا شاعری کا جو مجموعہ ہے وہ مخطوطے کی شکل میں موجود ہے، لیکن کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں ایک وحدت الوجود کا جو کانسیپٹ دیا گیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ بے گر آہدن گر مردہ ہے، گر جو چاہے سو کردہ ہے، گر ہر جاتے ہر آن دسے وچ سکھرتے ملتان دسے، گر مالک بہر بہردہ ہے، گر جو چاہے سو کردہ ہے۔ اب یہ اس کا دیوان ہے پورا، لیکن آج تک کسی کے علم میں نہیں ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں مکس نیوز اسٹوڈیو کے جناب گھومن صاحب اور جناب اکمل ویس صاحب کا کہ انہوں نے شرف قبولیت بخشا، اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے آپ اس کا تعارف کروا دیں، کہ یہ جو نمود سحر پروگرام ہے اس میں آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں صرف تعارف کے لیے۔ انشاءاللہ اگلا آنے والا پروگرام جو ہے اس میں مہمانان گرامی شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ منفرد آئیڈیاز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ اب اس میں اس کا جو پرسپیکٹیو ہے، اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بڑے سیدھے سے ہیں کہ اس خطے کی جہاں محرومیاں ہیں، جہاں اس خطے کو نظر انداز کیا گیا ہے، اب ان کی محرومیوں کا ازالہ بھی کرنا ہے۔ اس کی جو نسل نو ہے، جنریشن ہے،
ان کی محرومیوں کا ازالہ کرنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پورا ایک لاہور جو ہے، لاہور میں جتنے کالجز موجود ہیں اس پورے سریکی وسیب میں اتنے نہیں بنتے۔ تو یہ ایک ایسا خطہ جس میں اچ موجود ہے، اور اچ شریف ایک ایسی علمی و ادبی درسگاہ رہی ہے، ایک مرکز رہا ہے کہ جب سکندر اعظم یہاں آئے تو یہاں اچ شریف میں ایک تعلیمی یونیورسٹی جو ہے وہ موجود تھی، لیکن آج جو ہے اچ شریف کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ ملتان جو ہے، اس کا جو آپ یہ چہل یک جو ہے، یہ چولہے یک نہیں ہے، چہل یک جو ہے یہ ایک تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا۔ یہاں محافل ہوا کرتی تھیں، یہاں سینٹرل ایشیا کے لوگ بھی آیا کرتے تھے، یہاں بصرہ کے لوگ بھی آتے تھے، عراق اور شام سے بھی آتے تھے، ایران سے بھی آتے تھے، اور مختلف نظریات کے لوگ یہاں مل بیٹھتے تھے، اور پھر یہاں شاعری کا تبادلہ ہوتا تھا۔ حیران کن بات ہے کہ یہاں فارسی شعراء بھی آتے تھے، عربی شعراء بھی آتے تھے۔ یہ جو قوالی نے جنم لیا، یہ جو قوالی کا آغاز ہوا، یہ صورتحال کا جو آغاز ہوا، یہ امیر خسرو نے یہاں سے آ کر کیا تھا۔ یہ لفظ قوالی بھی یہ ملتان کی دین ہے، یہ امیر خسرو نے یہ لفظ جو ہے یہاں جو ہے یہ پیش کیا تھا۔ تو اس انداز سے ملتان کو جو ایک قدیمی اور تاریخی شہر ہے، اس کو بھی اس انداز سے نہیں لیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے ان مشاہیر کو سامنے لایا جائے، ان کے تعلیمی نظریات کو سامنے لایا جائے، اور یہ جو مس نیوز اسٹوڈیوز کے یہ جو ماشاءاللہ دانشور حضرات ہیں، انہوں نے ایک اخبار بھی جو جاری کر رہے ہیں بدلتا زمانہ، اور ان کا لوگو جو ہے والعصر، یعنی زمانے کی قسم، جن کے حالات پر، جن کے جو کیا انہوں نے، ان کے واقعات پر زمانہ جو ہے وہ شاہد ہے، زمانہ گواہ ہے۔ گویا کہ گردش زمانہ جو ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے تلک الایام نداولھا، کہ ہم لوگوں کے حالات جو ہیں بدلتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں۔ آج جو ہے، آج کا کل کا نمرود جو ہے آج نہیں ہوگا، کل کا فرعون جو ہے وہ آج نہیں ہوگا، کل کا ملتان کا جو حاکم ہے وہ آج یہاں موجود نہیں ہے۔ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ تو کامیاب وہی ہوتا ہے جو کمٹمنٹ کے ساتھ، جو ڈٹرمینیشن کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، آگے چلتا ہے۔ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جن میں دم ہوتا ہے، جن میں حوصلہ ہوتا ہے، جو حوصلے کے ساتھ اپنا گول اچیو کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ قومیں عاد اور سمود کی طرح مٹ جایا کرتی ہیں۔ اسی لیے یہ بدلتا زمانہ اور والعصر کا جو کانسیپٹ ہے یہ نہایت ہی خوبصورت ہے، اور یہ ہمارا نمود سر پروگرام جو ہے یہ بھی ایک ریوائیول کو شو کرتا ہے، یہ بھی ایک عظمت رفتہ کی بحالی کی طرف انشاءاللہ جائے گا۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سر پیدا، نوا پیرا ہوا ہے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اب یہ جو عثمانیوں نے جتنے حالات دیکھے، جتنی مشکلات دیکھی، لیکن جب حکومت قائم کی تو ان کی سال ہا سال جو ہے حکومت قائم رہی، لیکن حکومت قائم کرنے کے لیے انہیں اپنے جگر کا خون بہانا پڑا تھا۔ ایسے کئی ہزاروں ستارے جو ہیں وہ خنک ہوتے ہیں، تب جا کر نمود سحر ہوتی ہے۔ ہم نمود سحر کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ملتان جو کبھی ایک بہت بڑا مرکز، تجارتی مرکز ہوتا تھا، علمی مرکز ہوتا تھا، سرتال کا مرکز ہوتا تھا، اور تصوف کا مرکز ہوتا تھا، بیضۃ البلد کہلاتا تھا، یہاں حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کی درسگاہ میں
یہاں کیا کمال کے ہیں، عثمان مربندی بھی یہاں ہوا کرتے تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہاں تشریف لائے، خواجہ نظام الدین اولیاء یہاں آئے، حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ آئے، تو یہ ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے۔ اسی طریقے یہ اچ جو ہے، یہ جہاں سے مخدوم جہانیاں جہاں گشت نے علم پھیلایا، یہ بھی ایک تعلیم کا بہت بڑا مرکز رہا ہے، تصوف کا بہت بڑا مرکز رہا ہے۔ تصوف جو ہے یہ محض یہ جو جیسے تصوف پر بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ یہ انسان کے عضو کو معطل کر دیتا ہے، یہ رہبانیت کی طرف لے جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ وہ صوفیاء ہی تھے جنہوں نے زمانے کو بدلا، جنہوں نے عہد کو بدلا۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے جنہوں نے برے صغیر میں قدم رکھا، تو وہ جو بتوں کے پجاری تھے وہ وحدہ لا شریک کے پجاری بن گئے، ان کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا جب ملتان تشریف لائے تو یہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے انسان کو، اس کو جو آسن تقویم کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حسن تخلیق کا شاہکار ہے، اس انسان کو راہ ہدایت کی طرف لے جانے والے جو ہیں وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی تھے۔ پھر حضرت صدر الدین عارف باللہ تھے، شاہ یوسف گردیز تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات کو ہمیں دیکھنا ہے، بنظر عمیق دیکھنا ہے، پھر اپنے حالات کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جس کے سینے میں دھڑکنے والا دل ہوتا ہے، کیونکہ زندگی تغیر کا نام ہے، زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اگر خواہی حیات اندر خطر دی، حیات جاویداں اندر ستیز است۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ دمادم رواں ہے یمے زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رمے زندگی، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود۔ ناظرین، ہم یہاں وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ ہر جمعہ کے روز دیکھیے پروگرام نمود سحر پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد کے ساتھ، صرف مکس نیوز پر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نمود سحر۔ نمود سحر پروگرام میں ہم نے فوکس کرنا ہے نسل نو پر، ہم نے فوکس کرنا ہے تعلیم پر، ہم نے فوکس کرنا ہے محرومیوں پر کہ ہم نے ان کا ازالہ کس طرح کرنا ہے، ہم نے نسل نو کو تعلیم کی طرف کس طرح لے جانا ہے، ہم نے جو ہماری عظمت رفتہ تھی جس میں ہمارے اسلاف نے ہمیں ادب کی تعلیم دی، اخلاق کی تعلیم دی، معلم انسانیت نے فرمایا کہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، گویا کہ مہد اور لحد دو لفظ ہیں، پیدا ہونے سے لے کر لحد میں اترنے تک علم کا مرحلہ جو ہے، علم سیکھنے کا مرحلہ جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی اہمیت بیان کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب قومیں دم توڑ رہی ہوتی ہیں، سسک رہی ہوتی ہیں، اور وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے
انہوں نے اظہار نبوت فرمایا تو اس وقت بھی انسانیت دم توڑ رہی تھی، لوگ بتوں کو پوجتے تھے، لوگوں کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں تھا۔ ایک ہیرا کا پہاڑ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سیدنا عبد المطلب کی ملکیت میں تھا، جبل ابو قبیس بھی آپ کی ملکیت میں تھا، اور ہیرا کے پہاڑ کو تسکین کا پہاڑ کہا جاتا ہے کہ سیدنا عبد المطلب جو ہیں جب کبھی فکر کرنا تھا، تدبر کرنا ہوتا تھا، سکون حاصل کرنا ہوتا تھا تو وہ اپنے ہیرا کوہ ہیرا پر چلے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، خالق حقیقی کا سوچ بچار کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کئی دن جو ہیں وہ غار ہیرا کی خلوتوں میں رہتے، سوچتے اور انسان کی تخلیق پر سوچ بچار کرتے، فکر کرتے۔ افلا یتدبرون افلا یتفکرون، قرآن نے پھر اس کو ریپیٹ کیا، اس امر کی شہادت دی کہ یہ سوچ اور بچار جو ہے یہی انسان کو آگے لے جاتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں، آپ جتنی قومیں آئیں، اس مکس اسٹوڈیوز اور مکس نیوز چینل جو ہے، انہوں نے جو اپنا لوگو رکھا والعصر، یہ ایک بہت بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ قومیں جب سے انسان بنا آدم علیہ السلام سے لے کر، یہ نمرود بھی انہی کی قوم میں سے تھے، فرعون بھی انہی کی قوم میں سے تھے، لیکن یہ شداد بھی انہی میں سے تھا۔ انہوں نے اپنی جنتیں بنائیں، یہاں لوگوں کو ایذا دینے کے لیے انہوں نے اپنی جہنمیں قائم کر لیں۔ وہ لوگوں کی ہتھیلیوں میں میخیں ٹھوکا کرتے تھے، اور اسی طریقے سب سے پہلے سولی کا جو فیصلہ کیا یا سولی پہ چڑھایا یہ فرعون تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے کی گردش کو دیکھتے ہیں، حالات وہ بتاتے ہیں، نہ وہ فرعون رہا، فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام آ گئے، اور نمرود کے سامنے جو ہے ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ یہ اللہ کے خاص بندے تھے، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما کننا نحن معذبین، اگر میں صحیح عید پڑھ رہا ہوں، کہ ہم اس قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس قوم میں اپنا رسول نہ بھیج لیں۔ رسول جو ہے یہ فرعون کے پاس بھی آئے، رسول جو ہے یہ نمرود کے پاس بھی آئے، لیکن وہ نمرود جو ہے نہ انہوں نے، وہ خود خدا بن بیٹھا، اور فرعون جو ہے وہ خود رب اعلیٰ بن بیٹھا، اور یہ حالات بدلتے رہے۔ عاد اور سمود بڑی بڑی قومیں تھیں، انہوں نے بہت بڑے بڑے پہاڑ تراشے، اپنے گھر پہاڑوں میں بنا لیے، لیکن حرف مقرر کی طرح مٹا دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے چھلکتے پانی اور کھنکتی مٹی سے آسن تکوین کے سانچے میں ڈھالا، لیکن وہ اپنی اصلیت کو بھول گیا، وہ اپنی ولادت کو، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ یہ پیکر خاکی جو ہے، پھر جب یہ خود خدا بن بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم کہ یہ میں نے جو حالات بدلے ہیں جس پر تم شاہد ہو، تمہارے حالات، تمہارے سامنے نمرود کے حالات بھی موجود ہیں، تمہارے سامنے فرعون کے حالات بھی موجود ہیں۔ یہ شداد جس نے اپنی جنت بنائی، لیکن جنت کا ایک قدم اس کے اندر تھا، ایک قدم باہر تھا۔ ازریل سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ، یہ زمین پر خدا بن بیٹھا ہے، اس کو دوسرا قدم اس کا اندر نہ جانے پائے کہ اس کی روح جو ہے اس کی کف سے انصری سے کھینچ لو۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت تلک الایام نداولھا، لوگوں کو حالات دکھاتا ہے تاکہ یہ سمجھیں، تاکہ یہ اللہ کو پہچانیں، یہ اپنی حقیقت کو پہچانیں۔ اب آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کی راہوں کو پانے کے لیے انسان کو علم حاصل کرنا ہوتا ہے، انسان کو اپنی کھوئی ہوئی میراث کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو وہ حاصل کرنا ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی آیت جو ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
खलकल इंसान मिन अलक इकरा रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। जब ये आयत नाजिल होती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये गारे हिरा की खलवतों में मौजूद होते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अपनी हकीकत को पहचान रहे होते हैं, ये तफक्कुर कर रहे होते हैं, तदब्बर कर रहे होते हैं, सोच विचार कर रहे होते हैं। और आगाज़ इल्म से होता है। इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये उस्ताद अज़ल जो है अल्लाह है और उनके पहले शागिर्द जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको जो पहला दर्स दिया गया है वो यही दिया गया है कि अपने रब के नाम से पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए। और फिर आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तबलीग का हक अदा कर दिया, उसकी तजवीज़, उसकी तरसील और उसकी इशाअत इस अंदाज से की कि आप देखते हैं कि दुनिया इस्लाम का जो पहला मार्का होता है ग़ज़वा बदर, उसमें जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलबा हासिल कर लेते हैं और कैदी जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते हैं, तो अब सवाल ये होता है कि इनके साथ क्या सलूक किया जाए। यहाँ मजलिस मुशावरत कायम होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मशवरा करते हैं कि अब इनके साथ क्या सलूक किया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये ग़ज़वा भी दुनिया का मुनफरिद ग़ज़वा है कि बाप जो है बेटे के सामने है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने उनके बेटे हैं, और जब वो इस्लाम ले आए हज़रत अब्दुर्रहमान, जब वो बहुत बड़े पहलवान भी थे, हज़रत अब्दुर्रहमान जब इस्लाम ले आते हैं तो अपने बाप से कहते हैं कि अब्बा जान, बदर के मैदान में एक वक्त ऐसा आया कि आप मेरी तलवार की ज़द में थे, मैं चाहता तो आपकी गर्दन में उड़ा सकता था, लेकिन पिदरी शफकत जो है मुझ पर गालिब आ गई और मैंने आप पर वार नहीं किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं अबू बकर की जान है, अगर तुम मेरी तलवार की ज़द में आ जाते तो अल्लाह की कसम में तेरा सर उड़ा देता। ये है इस्लाम, ये है हक और बातिल की लड़ाई, ये है हक और बातिल का मार्का। अब ये आलम है, हज़रत उमर के मुकाबले में उनके भांजे हैं, भाई भाई के मुकाबले में है, भतीजा चचा के मुकाबले में है। और हज़रत उमर फरमाते हैं कि चचा जो है अपने भतीजे को कत्ल करे, भाई अपने भाई को कत्ल करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से भी मशवरा करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मशवरा ये है कि इनसे फिदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा के मशवरे पर अमल करते हुए फ़िदिया लेना शुरू करते हैं। जब फ़िदिया लेने लगते हैं तो बाद सहाबा कहते हैं कि हमारे पास फ़िदिया नहीं है। तो आप हैरान होंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आलम में फरमाया कि जिनके पास फ़िदिया ना हो वो 10 अनपढ़ लोगों को लिखना पढ़ना सिखा दे तो उनको भी रिहा कर दो। और दूसरी जो आम बात सामने आती है वो ये आती है कि जो सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन पर फ़र्ज़ ऐद होता है, लाजिम है कि वो भी पढ़ने के लिए उनके पास आएँ और लिखना पढ़ना सीखें। बलादरी ने लिखा है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो उस वक्त जो है सिर्फ 17 आदमी ऐसे थे उस वक्त तक जो लिखना पढ़ना जानते थे। तो गोया कि ये वो आलम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आलम में भी इल्म को अहमियत दी। इसीलिए इस 2 जुमलों पर कि उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इन जुमलों पर PhD का थीसिस लिखा गया है। तो इससे इल्म की अहमियत
کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 برس مکہ میں رہے، وہاں آپ نے ایک گھر میں ایک ٹکسال لگائی، وہاں سکے نہیں ڈھلتے تھے، وہاں انسان ڈالے جاتے تھے، جہاں سے اس ٹکسال سے، اس بھٹی سے جو انسان کشید ہوئے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ فاروق اعظم تھے۔ فاروق اعظم، ان کے بارے میں ان کے باپ نے ایک بار انہیں تھپڑ مارا کہ اتنے تم طاقتور ہو، اتنا تمہارا قد کاٹ ہے، لیکن تمہیں اونٹ چرانا نہیں آتے۔ تو ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ اس ٹکسال سے فاروق اعظم اس انداز سے ڈھلے کہ کیسر و کسریٰ ان کے سامنے جو ہیں وہ سر جھکائے ہوئے ہیں، اور ان کی حکومت جو ہے 30 لاکھ مربع میل پر قائم ہوئی۔ تو اس ٹکسال سے بنے ہوئے 6 دنیا کے بڑے جرنیل جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نے پیدا کیے۔ تو پھر آپ جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو وہاں بھی آ کر آپ بھولے نہیں، وہاں بھی آ کر سب سے پہلے مسجد نبوی جو ایک خس و خاشاک پر کھڑی کی گئی تھی، وہاں بھی آپ نے صفا کی درسگاہ قائم کی۔ اس صفا کی درسگاہ میں بہت بڑے بڑے لوگ اس صفا کی درسگاہ نے پیدا کیے، اور آپ حیران ہوں گے کہ پھر اس صفا کی درسگاہ میں صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی یا حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی، وہاں ادب بھی سکھایا جاتا تھا، وہاں اخلاق بھی سکھایا جاتا تھا، وہاں میل جول بھی ہوتا تھا۔ اور ایک اہم بات وہ یہ آتی ہے کہ جو شادی کے قابل ہوتا تھا ان کی شادی کر دی جاتی تھی، ان کو صفا کی درسگاہ سے علیحدہ کر دیا جاتا تھا اور وہ اپنا علیحدہ گھر میں رہتے تھے۔ تو گویا کہ اس پہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جب صفا کی درسگاہ کی ایک نے 750 تعداد لکھی ہے، ایک نے 450 تعداد لکھی ہے، تو بہرحال جو بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک نشست جو ہے وہ مردوں کے لیے ہوتی، تو دوسری نشست جو ہے خواتین کے لیے بھی آپ نے مقرر کر رکھی تھی۔ ہفتے میں کچھ دن جو ہے خواتین کے لیے ہوتے تھے۔ وہاں مسجد نبوی ایک کمیونٹی سینٹر بنا دیا گیا تھا، اور اس میں موبائل ہاسپٹل ہوتا تھا۔ آپ کے رشتے کی قریبی رشتہ دار جو ہے وہ ڈاکٹر ہوا کرتی تھیں، وہ جہاں جنگ ہوتی تھی وہ موبائل ہاسپٹل وہاں جایا کرتا تھا۔ تو گویا کہ خواتین کا کردار بھی مرکزی نظر آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ ہمیں دیا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا تھا گوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ تو اے نوجوان، ہمیں اس طرف آنا چاہیے، ہمیں اپنے اسلاف کی عظمت رفتہ کی طرف بڑھنا چاہیے کہ انہوں نے کس محنت سے، کس مشقت سے، کس لگن سے شب و روز ایک کر کے اسلام کی ایک عمارت کھڑی کی، ایک آئین دیا، ایک اسلام کا قانون دیا، شریعت دی، اور جو اس شریعت کے سانچے میں ڈھل کر آئے وہ یہی تھے جن کا نام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ہے، شاہ یوسف رضا گردیزی ہے، یہ شاہ سبزواری ہیں، اور یہ بڑے بڑے جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں، عثمان مروندی ہے، لال شہباز قلندر جنہیں ہم کہا کرتے ہیں۔ تو اس خطے کی جو ہے انہوں نے آبیاری کی، انہوں نے تعلیمی نظریات دیے، انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے انہوں نے یہ انسانوں کو سکھایا، انہوں نے نوجوانوں کو ہمت دی، اور پھر یہ تسلسل آگے چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا، اور یہاں تک کہ پاکستان بنا، اور پاکستان بنانے والے قائد اعظم اور علامہ اقبال نے بھی نسل نو کو یہی تصور دیا۔ اقبال نے کہا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ ناظرین، ہم یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وعلیکم
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ ہر جمعہ کے روز دیکھیے پروگرام نمود سحر پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد کے ساتھ، صرف مکس نیوز پر۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم نمود سحر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ انشاءاللہ یہاں سحر کی نمود ہوگی، یہاں ایک بار پھر وہی بہاریں آئیں گی جو صوفیاء کے دور میں ہوا کرتی تھیں، جو بابا فرید کے دور میں تھیں، جن مدارس نے انسان کو انسان بنایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے لے کر حضرت بابا فرید تک، حضرت بہاؤالدین زکریا تک، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت تک اور حضرت موسیٰ پاک شہید تک، ان تمام اولیاء اللہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنے اپنے عہد میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، بہت بڑا رول رہا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے جہاں ڈیرا لگایا وہاں ایک شہر آباد ہو گیا، اب اس کو ہم نے پاک پتن کا نام دے دیا۔ اب بابا فرید نے جو مدرسہ قائم کیا اس میں تصوف کی کتابوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، بلکہ آج بھی یہ جو چشتیہ سلسلے کے مدرسے قائم ہیں، درسگاہیں قائم ہیں، ان میں آج بھی حضرت شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف کو پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا کا جو مدرسہ تھا اس میں صرف قرآن اور حدیث نہیں بلکہ یہاں ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اب ان بابا فرید کا عہد جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے جہاں انسان کو ظلم سے نجات دلائی، انسان کو انسانیت کا پیغام دیا، وہاں انہوں نے تہذیب بھی اس شخص کی اس فرد کی اس معاشرے کی اس کو تہذیب، اس کو سویلائزڈ بھی کیا۔ انہوں نے ان کو ایک راہ ہدایت بھی دکھائی، ان کو ان کی منزل کی طرف لے جانے والے وہ جو رویے ہوتے ہیں وہ بھی سکھائے۔ تو بابا فرید کے عہد کو بھی اگر پوچھنا ہو تو پھر حضرت نظام الدین اولیاء کی تعلیم کو دیکھو، اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء کی تعلیمات کو دیکھنا ہو، ان کی اہمیت کو دیکھنا ہو تو پھر امیر خسرو کی طرف آپ جائیں۔ تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، وہ جو نسیم لیا جو ہے ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے ایک، کہ عرفان کی قدریں تو بدل جائیں گی لیکن ملا کبھی رتبے میں شکر گنج نہ ہوگا۔ انسان کی قدریں تو بدل جائیں گی، عرفان کی قدریں تو بدل جائیں گی لیکن ملا کبھی رتبے میں شکر گنج نہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفان کی قدروں میں تصوف شامل تھا، ان کے مدرسے کے نصاب میں تصوف شامل تھا، حضرت شہاب الدین سہروردی کا نظریہ شامل تھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نظریہ شامل تھا، حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ کا نظریہ شامل تھا۔ قرآن و سنت، ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سنت کا چراغ تھا۔
ان دونوں کی روشنی میں وہ انسان کو چلنا سکھاتے تھے، وہ ظلم سے نجات دلاتے تھے، وہ انسان کو حلال کی تعلیم دیتے تھے، وہ رزق حلال کی طرف لے آتے تھے، اور یہی تعلیمات کا سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھتا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ پاک شہید ملا بدایونی نے اپنی کتاب میں حضرت موسیٰ پاک شہید کا جو تذکرہ کیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت مجدد ثانی علیہ رحمہ کو تو ہم نے نصاب میں پڑھ لیا، لیکن حیرت کی بات ہے، بلکہ افسوس کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ پاک شہید جو جب آذان کا وقت ہوتا تھا اور جلال الدین اکبر مغل اعظم اپنے دربار میں اس کا حال یہ تھا کہ وہ تلک لگاتا تھا اور وہ آذان کی جگہ وہ ناقوس بجایا کرتا تھا، اس نے مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، لیکن یہ موسیٰ پاک شہید تھے کہ جب آذان کا وقت آتا تو وہ بھرے دربار میں آذان دیتے، وہیں مصلی بچھاتے اور وہیں جماعت کرا دیتے تھے۔ ہم نے موسیٰ پاک شہید جن کی درسگاہ میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے لوگ برے صغیر سے چل کر، ہندوستان سے چل کر انہوں نے یہاں آ کر حدیث کی تعلیم دی، ہمارے ہاں ملتان میں وہ ہستیاں موجود ہیں۔ ہم نے ان کے تعلیمی نظریات کو اجاگر کرنا ہے، ہم نے اپنی نئی جنریشن کو اس طرف راغب کرنا ہے، ہمارا جو ایک تہذیبی ورثہ ہے، ہمارا جو یہ صوفیاء کا ورثہ ہے، اس کو ہم نے اجاگر کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے صوفیاء کے نظریات کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ نمود سحر پروگرام جو ہے اس مغز نیوز اسٹوڈیو سے، ان کے چینل سے انشاءاللہ یہ نمود سحر پروگرام کے تحت ہم نسل نو کو اس طرف راغب کریں گے۔ ہم نسل نو کو ایک وہ اپنے نصاب میں صوفیاء کے نظریات شامل کرانے کی کوشش کریں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو ہے ایک خشک نصاب جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے۔ چاہیے کہ کتاب اللمہ فی التصوف بھی ہو، یہاں عوارف المعارف کو بھی پڑھایا جائے، یہاں رسالہ کشیریہ بھی پڑھایا جائے، جس میں صرف قال کی بات نہیں حال کی بات ہوتی ہے۔ جب حال کی بات آتی ہے تو ابن جوزی یاد آ جاتے ہیں، جو قال کے بندے تھے اور وہ حال کے بندوں سے دور رہتے تھے۔ ایک دن ان کے ایک دوست نے کہا کہ چلو شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے میں چلتے ہیں، کہ وہ سنا ہے کہ تیرہ مضامین جو ہیں وہ بیک وقت خود پڑھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چھوڑو، وہ تو صوفی آدمی ہیں، انہوں نے کیا پڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا چلو چلتے تو ہیں دیکھتے تو ہیں۔ تو ابن الجوزی جو اپنے وقت کے بہت بڑے مدرس تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے وہ اپنا مورخ بھی تھے، تو ان کو لے کر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اور ابن جوزی سن رہے ہیں۔ ان کے دوست کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا یہ تمہارے علم میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میں جانتا ہوں۔ دوسری پیش کی، تیسری بتائی، چوتھی بتائی، یہاں تک کہ ایک آیت کی 10 مختلف انداز سے، مختلف حوالوں سے انہوں نے تفسیر بیان کی، اور ابن جوزی 10 تک کہتے رہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں، یہاں تک کہ جب 11ویں بیان کی تو انہوں نے کہا یہ میں نہیں جانتا، 12ویں کی یہ نہیں جانتا، یہاں تک کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب آؤ ہم کال سے حال کی جانب پلٹتے ہیں، حال کی طرف جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، جب لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی اور حال کی طرف آئے، بات دل سے نکلی، اس کا اثر یہ ہوا کہ ابن جوزی جو ہے وہاں بے ہوش پڑ گئے، اور وہ کئی روز جو ہے یہاں سے نکلے تو جنگلوں میں پھرتے رہے۔ اور یہ صوفیاء کا کمال تھا، یہ صوفیاء کی زبان کا اثر تھا۔ اسی لیے بابا فرید کے پاس وہاں کا مفتی جو ہے وہ ایک دن آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، آپ دعا مانگتے ہیں، آپ کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔
لیکن جب میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا قبول نہیں ہوتی، میرے لیے دعا کرو۔ تو بابا فرید نے کہا مفتی صاحب میں نے 40 برس اللہ کی بات مانی ہے، اب اللہ جو ہے میری بات مانتا ہے، تم بھی اللہ کی بات مانو، اللہ تمہاری بات مانے گا۔ ہم نے ان لوگوں کی، ان حضرات القدس کی باتیں ماننی ہیں، ہم نے ان کے نظریات پر عمل کرنا ہے، اپنی اولاد کو اس طرف لے آنا ہے، کیونکہ سب سے بڑی یہ تصوف جو ہے ادب کا نام ہے، تصوف اخلاق کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم اخلاق بنا کر بھیجا گیا ہوں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اخلاق حمیدہ کی تکمیل کروں۔ ہم نے اپنی اولاد کو اخلاق حمیدہ کی طرف لے جانا ہے، ان کو ادب سکھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم انحطاط کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ نمود سحر پروگرام جو ہے اس میں ہم اپنے صوفیاء کو بھی یہاں لے آئیں گے، صوفیاء کے نظریات کو اجاگر کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری درسگاہیں جو ہیں ان میں تصوف کی، ان کی تعلیمات میں، ان کے نصاب میں تصوف کی کتابوں کو شامل کرائیں گے، تو نمود سحر پروگرام کے ذریعے اپنی نسل نو کو اس طرف لے آئیں گے۔ جیسے اقبال نے فرمایا تھا کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، ان شاہی بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ ہم یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ ہر جمعہ کے روز دیکھیے پروگرام نمود سحر پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد کے ساتھ، صرف مکس نیوز پر۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم نمود سحر کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اس خطے کی، سرائیکی وسیب کے دانشوروں کی، صوفیاء کی، ان درسگاہوں کی اور ان محرومیوں کی۔ لیکن اس کے ساتھ صرف محرومیاں ہی نہیں، اس خطے نے اپنے زور پر، اپنی محنت کے بلبوتے پر، اپنی شب و روز کوشش پیہم سے اپنی منزل کی طرف ایک عرصہ سے بڑھنا شروع کیا، اور کئی منازل جو ہیں انہوں نے طے بھی کر لی ہیں۔ تو انشاءاللہ شب و روز ایک کرنے سے ہی منزلیں ملا کرتی ہیں، اور ان منزل کے تعین کے لیے صحیح سمت کا تعین جو ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے وسیب کے، ہمارے میلسی کے ایک شاعر عباس تابش ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے پاؤں الٹے تھے فقط چلنے سے کیا ہوتا، بہت آگے نکلنا تھا بہت پیچھے نکل آئے۔ ہمیں اپنی منزل، اپنی سمت کا تعین کرنا ضروری ہے۔ جب ہم اپنی منزل کا تعین کر لیں گے، ہمارے پاؤں سیدھے ہو جائیں گے، ہمارا تعلیمی نصاب جو ہے یہ درست ہو جائے گا، ہم اپنی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے اپنی صحیح سمت کی جانب بڑھنا شروع کریں گے، اور پھر کمٹمنٹ کے ساتھ بڑھنا شروع کریں گے، ڈٹرمینیشن کے ساتھ بڑھنا شروع کریں گے، تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی منزل کو بھی حاصل کریں گے۔ یہ ہوپ اور یہ امید،
یہ ہمارے صوفیاء کا ہمیشہ مشن رہا ہے۔ یہ جو حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ ہیں، جب یہ اپنی درسگاہ میں طلباء کو داخل کرتے تھے تو اس کے ساتھ انہوں نے چھوٹی چھوٹی ہودریاں بنائی ہوئی تھیں، وہاں ان کو ٹیکنالوجی سکھاتے تھے، کسی کو کوئی چیز بنانے کا فن سکھاتے، کسی کو کوئی چیز بنانے کا فن سکھاتے۔ حضرت فتح البلدان میں بلادری نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بلکہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سٹیٹ کیمپ کر لی تو 5 مبلغین کے وفود بھیجا کرتے تھے، اور ان 5 افراد میں ان کو زاد راہ بھی دیا کرتے تھے، اور ان میں قاری بھی ہوتے تھے، ان میں انجینئر بھی ہوتے تھے، اور جس علاقے میں جاتے تھے اس علاقے کی زبان جاننے والے ہوا کرتے تھے، گویا کہ اس علاقے کی زبان سکھاتے تھے۔ اور حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ نے بھی یہی کیا کہ 5 افراد پر وہ وفد جو ہے وہ مشتمل ہوتا تھا، ان کو زیادہ راہ دیتے، وہ یہاں ملتان کی چیزیں باہر کے ممالک میں لے جاتے اور باہر کی چیزیں ادھر لے آتے۔ ایک تو تجارت کا سلسلہ جاری رہتا، دوسرا یہ ہے کہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات جو ہیں یہ ملتان سے برے صغیر کے دوسرے خطوں میں پہنچتی، تو یہ ہمارا خطہ اس لحاظ سے بہت بھرپور ہے۔ یہاں بابا فریس، یہاں حضرت بہاؤالدین زکریا، یہاں شاہ یوسف رضا گردیز، اور یہاں اپنا گیلانی حضرت موسیٰ پاک شہید، حضرت غوث الدین اچی علیہ رحمہ، حضرت مختوم جہانیہ جہاں گشت، اور اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو ہمارے سرائیکی وسیب کا ایک معتبر حوالہ، ہمارے سرائیکی وسیب کا دھڑکتا ہوا ایک وقار، ایک دل، اور ہمارا ایک کیا اس کو جو بھی نام دیں تو یوں سمجھیں کہ لفظ تھوڑے پڑ جاتے ہیں، خواجہ فرید کا نام بھی آتا ہے۔ خواجہ فرید تمام سرائیکی وسیب کے دلوں کی دھڑکن ہے، جب دل دھڑکتا ہے تو خواجہ فرید بھی یاد آ جاتے ہیں۔ خواجہ فرید نے جہاں درسگاہ قائم کی، اپنے جد امجد کی درسگاہ کو وسیع کیا، تو وہاں انہوں نے لوگوں میں ایک ذوق بھی پیدا کیا، وہ ذوق سر تال کے ذریعے پیدا کیا۔ انہوں نے چاشنی پیدا کی، یہ یہاں ایک میں نام بھول گیا، یہاں پر میں منشی غلام حسن شہید کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ کیا کمال کے شاعر تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرائیکی کافی کے پہلے سرائیکی کافی لکھنے والے جو ہیں وہ منشی غلام حسن شہید ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ خواجہ غلام فرید بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی دوسری طرف سے گا رہا تھا، تو اس میں درد بڑا تھا۔ لوگوں نے پوچھا خواجہ فرید سے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ راگ جو ہے یہ گامن سائیں کا ہے۔ تو گامن سائیں کے راگ میں بڑا سوز ہوتا ہے۔ تو منشی غلام حسن شہید نے جہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی، انہوں نے سرائیکی زبان کی بھی خدمت کی، اور یہ حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ کا کمال ہے کہ یہاں ان کے مدرسے سے منشی غلام حسن شہید جیسے، عبدالعزیز پرہاروی جیسے، جن کی کتابیں آج بھی عرب یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہیں، بطور نصاب پڑھائی جا رہی ہیں، اور عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ جن کا کوٹ ادو کے قریب قبر ہے، قبر انور ہے ان کی، تو کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ ایک ایسا عبقری حیثیت رکھنے والا تحفہ تھا کہ یہ دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے، اور دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے اگر یہ حدیث کی تفسیر لکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں حدیث، تو دوسرے ہاتھ سے یہ میتھ کی کتاب لکھ رہے ہیں۔ اور یہ کمال کی بات ہے، یہ سوائے عبدالعزیز پرہاروی کے یہ کہیں اور یہ کمال جو ہے دیکھنے میں نہیں آتا۔ تو یہ بھی حافظ جمال اللہ ملتانی کے مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ یہ تمام کے تمام حضرات القدس جو ہیں یہ ایک دوسرے کے معاصر تھے۔ انہوں نے حافظ جمال اللہ ملتانی جھکے نہیں، بکے نہیں، یہ بھی ڈٹے رہے
انہوں نے سکھوں کا مقابلہ کیا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی ڈٹ جانے کا، کوشش پہم کا، یقین محکم کا درس دیا، انہوں نے ہوپ دی، انہوں نے امید دی، انہوں نے کہا کہ آگے بڑھنے کا نام زندگی ہے، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو زندگی کا راز بتایا، زندگانی کی حقیقت کو حکم کے دل سے پوچھ، جوئے شیر تیشو سنگے گراں ہے زندگی۔ تو گویا کہ زندگی جو ہے بار بار زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، زندگی جو ہے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ تو یہ صوفیاء کے نظریات جو ہیں، صوفیاء کی تعلیمات جو ہیں، ان میں ہوپ پائی جاتی ہے، ان میں امید پائی جاتی ہے۔ یہ جو خواجہ فرید ہیں، ہمارے خطے کا جو ایک وقار ہیں، انہوں نے اپنے درس میں، انہوں نے اپنے مدرسے میں، ان کے جو شاگرد نکلتے ہیں وہ بھی زندگی کی ہوپ لے کر، امید لے کر نکلتے ہیں۔ ان کے سامنے بھی زندگی جو ہے یہ نوید بن کر آتی ہے، نوید سحر بن کر آتی ہے، امید سحر بن کر آتی ہے، پیام سحر بن کر آتی ہے۔ یہ سحر ان کے سامنے طلوع ہوتی نظر آتی ہے۔ ان کی درسگاہوں میں سے بھی محمد یار فریدی جیسے عاشق رسول نکلتے ہیں۔ محمد یار فریدی جو ہیں وہ فنا فی اللہ بھی اور فنا فی الرسول بھی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر لکھا، محمد محمد پکیندیں گزر گئی، عہد نال احمد ملیندیں گزر گئی۔ یہ خواجہ فرید کا کمال ہے کہ یہ عشق رسول میں ڈوب کر لکھتے ہیں۔ یہ بھی خواجہ فرید کی درسگاہ کے نکلے ہوئے شاگرد ہیں۔ تو گویا کہ خواجہ فرید نے اس خطے کے لوگوں کو امید دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں سحر جو ہے طلوع ہوتی نظر آئے گی، تمہیں زندگی نظر آئے گی، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر بات نہیں بنے گی۔ خواجہ فرید نے ہمیشہ امید کی بات کی، ہوپ کی بات کی۔ ہن تھی فریدہ شاد ول مونجھاں کونا کر یاد ول جھوکاں تھی شن آباد ول اے نینا واسی حکمنی۔ خواجہ فرید کے انہی امید افزا اشعار کے ساتھ ڈاکٹر محمد حسین آزاد نمود سحر کے میزبان کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ آئندہ اگلے جمعے اسی پروگرام کے ساتھ اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ ہر جمعہ کے روز دیکھیے پروگرام نمود سحر پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد کے ساتھ، صرف مکس نیوز پر۔